تاجر برادری اس وقت کنفیوزڈ ہے کہ ان کو کس کی طرف لک فارورڈ کرنا ہے. عبدالرؤف ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تاجر رہنما ہیں, چیئرمین ہول سیل ایسوسی ایشن ہے. السلام علیکم رؤف صاحب, ویری ویری گڈ مارننگ. ایک تو یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت اپیرنٹلی تو ایسا لگا تھا کہ سندھ حکومت اور آپ ایک ہی پیج پر ہیں, آپ لوگوں کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمپنسیشن بھی دی جائے گی 1-1 کروڑ کی جو بھی افیکٹو وہاں پر ہے. اس کے بعد کیا ہوا پھر, کیوں آپ لوگوں کو لگا کہ کام نہیں ٹھیک سے ہو رہا یا آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ میں آپ سے ایک بات پہلے آپ کے ٹی وی کے توسط سے بول رہا ہوں, بولتا ہے, اور ابھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پبلک کے پیسے ہیں, تاجر برادری ٹیکسیز بھرتی ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کیا اپنی ثوابدید پہ پیسے دے رہے ہیں؟ پہلا سوال ہے, کیا وہ اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سے, کیا اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ ٹیکسیز کے پیسے ہیں. تو اس پہ احسان کیا ہے؟ یہ جو اموات ہوئی ہیں یا کمپنسیٹ دینا چاہ رہے ہیں 5 لاکھ روپے, جو آدمی دینے والا ہاتھ تھا آج وہ لینے والا ہاتھ ہو گیا, تو اس پہ آپ بول رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے. وائی, اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے دیں, تو تاجر برادری انشاءاللہ 2 لاکھ دے گی. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارا ہی ٹیکسیز کا پیسہ ہے, 36 قسم کے ٹیکسیز آپ لے رہے ہیں, اور اس پہ مراد کوئی بھی نہیں ہے, اور ایسی فیسلٹی بھی نہیں ہے, وہ انفراسٹرکچر ہے. آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ فائر بریگیڈ جو پہنچی نہیں, تو آپ مجھے فائر بریگیڈ اکوپمنٹ ہیں ہمارے پاس؟ کیا فائر جو گاڑیاں لے کے گئے وہ انسان نہیں تھے؟ وہ پروفیشنل لوگ تھے؟ کیا ان کے پاس لباس تھے ایسے؟ اس میں ایک آدمی شہید بھی ہوا. تو آپ اس کو بولتے ہیں کہ جی 20 گاڑیاں تھی, تو 20 گاڑیوں میں کیا کرے؟ آپ یہ دیکھ لیں مین جو امیجنر روڈ ہے وہ کھدی ہوئی ہے. آپ ایسا کریں موٹر سائیکل ٹرن کر کے دکھائیں. تو آپ بولیں گاڑیاں دیر سے پہنچی, یہ دیر سے پہنچا. یہ ان کے لیے بھی آپ بڑھاوا کر رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ کا یہ قصور ہے. نہیں بھائی, یہ قصور ان کا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس انتظام ہی نہیں ہے ایسا, اور جانوں سے کھیل رہے ہیں وہ. تو میں تو خراج تحسین پیش کروں گا ان کو. ہمیں حل کی طرف تو جانا ہے نا اس مسئلے کے. حل کے لیے دیکھیں, حل کے لیے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں فائر فائٹنگ سسٹم یہ ہر بلڈنگ میں نافذ ہونا چاہیے. کیوں اگر عمل نہیں کیا گیا؟ صرف پیپر میں ورک ہوتا ہے, پریکٹیکلی کیوں نہیں؟ مجھے آپ بتائیں, اب یہ بول رہے ہیں فائر اکوپمنٹ آپ لے لیں. بھائی ہم ٹیکسیز دیتے ہیں, فائر فائٹنگ سسٹم آپ لگوائیں. لیکن عبدالرؤف صاحب, یہ بھی تو کلیم کیا جا رہا ہے نا حکومت کی جانب سے کہ جی ایکسٹرا دکانیں بنائی گئیں, ناجائز آپ نے جو ہے وہ قبضے کیے تاجروں کی جانب سے, تو اس پہ کبھی بھی تاجروں کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں کی گئی. دیکھیں آپ ہر تاجر کو برا یا اچھا نہیں کہہ سکتی, کسی کو بھی 100% نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ تو بات ہے نا کہ میں یہ آپ کو معاملات بتاتا تو تھے ہوں. نا وہاں پہ. دیکھیں آپ یہ دیکھیں گل پلازا جو اس کا لینڈ لارڈ تھا پہلے رفیق جاپان والا, اس کے بعد یہ سنبھالتا تھا تنویر پاستا صاحب, وہ سنبھال لیتے مینجمنٹ. پہلی بات تو میں یہ ایک ڈوری آپ لے لیں, اس کو الجھا دیں, اب اس کا سرا پکڑیں گے جب آپ کی یہ ڈوری سلجھ جائے گی, ایسے نہیں سلجھے گی. اب آپ یہ میں کہتا ہوں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہ جو مینیجنگ کمیٹی چلا رہی تھی, جو گل پلازا کو چلا رہی تھی, وہ اس کو تو پہلے لائیں نا کہ اس کی تو انکوائری تو اسٹارٹ کریں. اچھا, اور دوسری بات یہ کہوں کہ جو آپ نے کہا کہ 1021 دکانیں تھی, 1200 دکانیں کیسے بنی؟ اس کا بھی ذمہ دار تو کوئی ٹھہرایا جائے گا نا. یہ اسٹال جگہ جگہ پہ کوریڈور میں لگے ہوئے تھے. تاجر برادری کی یا کسی بھی تاجر کی جس کی دکان گل پلازا میں ہے, کسی بھی مال میں ہے, اس کی اپنی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا کہ اسموک اسپرنکلز اگر نہیں ہیں, اس کے پاس فائر ایکسٹنگوشر نہیں موجود ہے, کوئی بھی اس طرح کا سیفٹی کا سامان اگر نہیں موجود, اس کی اپنی بھی, چلیں چھوڑیں آپ کہ دوسروں کی زندگی وہ خطرے میں ڈال رہا ہے یا نہیں ڈال رہا, اس کی اپنی جان بھی تو خطرے میں ہے نا. تو اس کو پہلے اپنی پروٹیکشن بھی تو دیکھیں, اس کی بھی تو ذمہ داری ہے. سب نے کرنا ہے. یہ بولیں کہ نہ تاجر برادری کچھ نہ کرے, ایسا کچھ نہیں ہے. تاجر برادری بھی اپنی مدد آپ کرے, اپنی جان اور مال کا بھی خیال کرے. دکاندار اپنے سلنڈر لگائیں, اور فائر فائٹنگ جو نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں اس میں ایک لمحہ فکری ہے کہ فائر فائٹنگ سسٹم تو آپ لگا رہے ہیں. جب ٹینک ہوتے ہیں نا جو اپنے پانی سپلائی کرتے ہیں بلڈنگ کو, اس میں ایک ٹینک مختص کیا جائے کہ 24 گھنٹے پانی ہو اس میں, جب جا کے عمل درآمد ہوگا. آپ گاڑیوں کا اثرے پہ اس رش میں کیا گاڑیاں پہنچ جائیں گی ٹائم پہ؟
खुदा रहा इस मुल्क के वतन पे रहम करे। और मैंने ये भी कहता हूँ कि अगर कोई भी सियासी पार्टी, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ताजिर बरादरी एक ही बात करती है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो सही काम कर रही है तो हम उनको वेलकम कहेंगे। लेकिन हमारी पार्टियां तो आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे की गर्दन और टांगे खींच रही हैं। हमारा काम ताजिर बिरादरी का नहीं हो रहा, आवाम का नहीं हो तो रहा। अगर सियासी रहनुमा इस मसले का हल नहीं दे रहे तो फिर ताजिर बिरादरी किसके पास जा रही है? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से बात। इसके अलावा हम हल नहीं है। देखें, इसको मैं लॉजिक के साथ बता सकता हूँ कि सैलाब हो, यानी कोई आफत हो, जलजला हो, या आप बारिशें हो, या आप कहेंगे जंग के हालात हो गए, तो 4 दिन में फील्ड मार्शल ने जंग जीती। और ये अगर आप सेहरा नहीं देना चाहती तो अवाम में से तो फौज है, फौज कहाँ से आती है? फौज अवाम में से, हर घर से एक सिपाही है। ऐसा नहीं है। हम अवाम और फौज को क्यों अलग कर रहे हैं? हमें आपस में मिलके काम करना बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, मिलके तो काम करना चाहिए। अब्दुल रऊफ साहब, ऑब्वियसली ये सिचुएशन बहुत अनफॉर्चुनेट है जो कि डेवलप हुई, और उम्मीद करते हैं, जाहिर बात है कि जानों का अजाला किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इफेक्टिव्स हैं। मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। देखें, जी, बस बात को जल्दी से समझें। कीजिएगा, जल्दी शॉर्ट में। देखिए, डीएनए टेस्ट कब होगा? मुझे आप पहले बता दें। एक पतीले में हड्डियां बरामद हुई, आपने देखी होंगी खुद। और ये भी आप कह दूं कि जो मलबा उठाया जा रहा है उसमें कोई मलबे की आंख है कोई? उसमें जब हड्डियां भी जा रही हैं और वही जाके कब्रिस्तान के करीब केएमसी ग्राउंड में अब्दुल रऊफ साहब, रखा आपका जा दुख रहा हम है। समझ तो सकते इसके हैं। डीएनए टेस्ट कब होगा? जब करोड़ रुपए दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द हल मिल सके। अब्दुल रऊफ साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।